اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق روایت کی متعدد طرق کا ذکر کرتے ہوئے پچھلی پوسٹ کے اندر 4 طرق ہم نے اس کے بیان کر دیے تھے۔ 5واں طرق اس کا کچھ اس طرح ہے، اس میں فرمایا حدثنا ابراہیم قال حدثنا حشام بن ابراہیم ابو الولید المخزومی قال حدثنا موسى بن جعفر بن ابی کثیر عن عبد القدوس بن حبیب عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعجم الاوسط۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس کا راوی عبد القدوس بن حبیب شدید ضعیف ہے اور بعض ائمہ نے اس کو کذاب تک کہا ہے۔ اس کے دوسرے راوی موسیٰ بن جعفر بن ابی کثیر کے متعلق ذہبی لکھتے ہیں میں اسے نہیں جانتا اور اس کی خبر ساقط ہے میزان الاعتدال کے اندر۔ یہ تو تھی اس سلسلے کی مضبوط ترین روایت اور اس کی حیثیت۔ اب اس کی دوسری اسناد ملاحظہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ اس کو ابی رافع سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے، اس روایت کو، جس میں فرمایا کہ موسیٰ بن عبیدہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید مولا ابی بکر بن محمد بن عمر بن عزم عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی ابواب الوتر کے اندر یہ موجود ہے۔ تو باقی روایت جو ہے وہ اسی طرح بیان کی گئی ہے جیسے کہ وہ دوسری روایت ہے۔ اس کا راوی موسیٰ بن عبیدہ ضعیف ہے، تقریب کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، تاریخ الکبیر للبخاری۔ اس کا دوسرا راوی سعید بن ابی سعید الانصاری مجہول ہے، اور اس کے علاوہ اس روایت کو عبداللہ بن عمر سے جو منسوب کیا ہے اس کو جو ہے پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس میں یہ کہتے ہیں ابو الجوزہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے جسے شرف صحبت حاصل تھا حدیث بیان کی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں دوں گا، عنایت کروں گا اور نوازوں گا۔ میں سمجھا کہ آپ مجھے کوئی عطیہ عنایت فرمائیں گے۔ جب میں کل پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ڈھل جائے تو کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز ادا کرو۔ پھر ویسے ہی بیان کیا جیسے اوپر آپ کے سامنے روایت گزر چکی ہے، جس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر تم سر اٹھاؤ یعنی دوسرے سجدے سے تو اچھی طرح بیٹھ جاؤ اور کھڑے مت ہو یہاں تک کہ 10 بار تسبیح و تمحید و تکبیر و تحلیل کر لو۔ پھر یہ عمل 4 رکعتوں میں کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اہل زمین میں سب سے بڑے گناہگار ہوگے تو بھی اس عمل سے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا اگر میں اس وقت یہ نماز ادا نہ کر سکوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات یا دن میں کسی وقت ادا کر لو۔ ابو داؤد کہتے ہیں حبان بن حلال الرائی کے ماموں ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے مستمر بن ریان نے ابو الجوزہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، نیز اسے روح بن مسیب اور جعفر بن سلیمان نے عمر بن مالک نکری سے، عمر
نے ابو الجوزہ سے، ابو الجوزہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی موقوفاً روایت کیا ہے۔ یعنی اس بات کے اندر یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اس روایت کو کوئی تو مرفوع روایت کر رہا ہے اور کوئی موقوف روایت کر رہا ہے، یعنی کوئی اس کی سند صحابی تک پہنچاتا ہے اور کوئی اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ البتہ راوی نے روح کی روایت میں فقال حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جملے کا یہ ایک اضافہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اس کی سند مرفوع کر دی ہے۔ اس کا راوی عمر بن مالک النکری بصری مجروح ہے، اس کو منکر الحدیث، سارق الحدیث اور ضعیف کہا گیا ہے۔ اسی طرح ابن حجر تقریب میں لکھتے ہیں کہ یہ صدوق ہے اور وہم میں مبتلا ہوتا ہے۔ صدوق لہو اوہام، تقریب التہذیب۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ منفرد باتیں اور خطائیں کرتا ہے، الثقات لا بن حبان۔ اسی طرح ذہبی نے اس کا ذکر الضعفاء میں کیا ہے، دیوان الضعفاء کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن حجر نے اس پر تبصرہ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابی الجوزہ کے شاگردوں میں اس روایت کو بیان کرنے میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ ابی الجوزہ نے ابن عمرو سے روایت کی، کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے، کسی نے کہا ابن عمر سے، اور اسی طرح اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ شدید اضطراب ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ امام عقیلی کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں ہے ضعفاء الکبیر کے اندر۔ اسی طرح ابو بکر العربی کہتے ہیں کہ اس سے متعلق کوئی حدیث صحیح یا حسن نہیں ہے، اور ابن جوزی نے اس کا ذکر موضوعات میں کیا ہے۔ الموضوعات صفحہ نمبر 143 سے 146 جلد نمبر 2 کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح ابن قدامہ احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح امام نووی نے قاضی حسین کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح کے مستحب ہونے سے متعلق احادیث وارد ہیں، لیکن اس کے مستحب ہونے میں نظر ہے کیونکہ احادیث ضعیف ہیں۔ ترمذی نے کہا کہ اس سے متعلق بہت سی روایت صحیح نہیں ہے۔ عقیلی نے کہا کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں، اور ابو بکر العربی وغیرہ نے کہا کہ اس سے متعلق کوئی حدیث صحیح یا حسن کے درجے کی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے فتاوی میں اس پر جو گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اسے بیان نہیں کیا، بلکہ احمد نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور یہ نماز مستحب نہیں، اور یہ فرض نماز کے اصول کے بھی خلاف ہے، کیونکہ فرض نماز میں دوسرے سجدوں کے بعد قعدہ طویل نہیں ہوتا۔ مزید برآں یہ موضوع گھڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کی ساری احادیث موضوع اور جھوٹی ہیں، اس پر اہل معارفہ کا اتفاق ہے۔ یعنی جو عام صلاۃ ہم پڑھتے ہیں، اس کے اور اس صلاۃ کے درمیان یہ بھی ایک فرق ہے کہ اس سے بالکل جو ہے یہ مختلف صلاۃ ہے، اور یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہوا جاتا ہے، جبکہ اس میں جو ہے قاعدے کا ذکر ہے۔ مجموعہ الفتاوی کے اندر ان کی یہ وضاحت اس کی موجود ہے۔ اور اسی طرح ابن حجر نے اگرچہ مجموعی طور پر اس سے متعلق روایات کی تحسین کر دی، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ اس کے تمام طرق ضعیف ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اگر حسن کی شرط پر لی بھی جائے تو یہ شاذ ہے، کیونکہ اس میں انفرادیت ہے اور کوئی معتبر شاہد یا متابعت
نہیں ہے اور یہ نماز کی عام حیت کے مخالف ہے، اور موسیٰ بن عبد العزیز اگرچہ سچا صالح ہے لیکن وہ اس تفرد کا متحمل نہیں، اور ابن تیمیہ اور مزی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور ذہبی نے اس کے اوپر توقف کیا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر مزید بحث کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی صورت ملتی نہیں ہے جس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے، بلکہ علامہ البانی نے اگرچہ مجموعی طرق کی بنیاد پر اس سے متعلق ابو داود کی روایت کو حسن قرار دیا ہے، لیکن خود البانی صاحب صاف اعلان کرتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی ایک سند بھی ثابت نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کس طرح انہوں نے اس کی جو ہے تردید کی ہے۔ فرمایا ومن امثلہ ذلك حدیث صلاۃ التسابیح فإنه قد تبین بعد تتبیع طرقہ انہ لیس له اسناد ثابت، یعنی اس روایت کے تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بھی سند جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات سند کے لحاظ سے ہوئی۔ اب اس سند کی اس کمزوری کے ساتھ متن کے نکات کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو اس روایت کا موضوع من گھڑت ہونا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ موضوع روایت صرف اسی کو نہیں کہتے جس کی سند میں کوئی کذاب یا وضاع راوی ہو، بلکہ بعض قرائن کی بنا پر ضعیف سند سے آنے والی روایت پر بھی موضوع کا حکم لگتا ہے، بلکہ بعض حالات میں تو ایسی روایت کو بھی موضوع کہا جاتا ہے جس کے سارے رجال ثقہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ پوری زندگی میں اس کو ایک بار پڑھ لینا ہی کافی ہے، اتنی اہمیت تو 5 وقتہ فرض صلاۃ کی بھی نہیں۔ پھر اگر یہ اتنا ہی فضیلت والا عمل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کو اس کے کرنے کی ترغیب کرتے، خود اس پر متواتر عمل پیرا ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اللہ سے ڈرنے والے اور ثواب کے بہت زیادہ حریص تھے، لیکن کسی بھی صحیح روایت سے ایسا ثابت نہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس کو مزید دیکھا جائے تو یہ روایت شیعوں کی کتاب میں نماز جعفر کی حیثیت سے موجود ہے، تو ممکن ہے کہ یہ وہیں سے کسی نے اڑائی ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہو۔ تو یہ اس روایت کی جو ہے آپ کے سامنے مختصر وضاحت کر دی گئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے صحیح احادیث کے اندر اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اس کو قبول کر لیا جائے، لہٰذا اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کا کوئی بھی طرق جو ہے وہ صحیح درجے تک نہیں پہنچا اور یہ ناقابل عمل ایک روایت ہے، اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہو سکتا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔